حضرت خالد بن ولید نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ عدن کے سردار عدی بن حاتم کی بہن ہے، اس کا والد حاتم تائی سخاوت کا سردار تھا، یہ گرفتار ہو کے آ گئی ہے۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ میرے آقا کریم کی نگاہ پڑی، سرکار کی نگاہیں جھک گئیں۔ آپ نے فرمایا اس بچی کو میرے قریب لایا جائے۔ بچی کو قریب لایا گیا، میرے آقا نے دست شفقت بچی کے سر پہ رکھا اور آپ نے محبت سے فرمایا، میری بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں جب میرے نبی نے بیٹی کہا ہوگا، اس بچی کو سارے غم بھول گئے ہوں گے، سارے دکھ بھول گئے ہوں گے۔ آپ نے اپنا دست شفقت بچی کے سر پہ رکھا ہوا ہے، فرمایا میری بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ بلال جی لجپال فرمایا جا ماں عائشہ کے پاس اور کہہ کے دوپٹہ دے دیں، اوڑھنی دے دیں۔ بلال اوڑھنی لے کے آئے، میرے آقا نے بچی کے سر پہ رکھی۔ کوئی بندہ بولا اللہ کے نبی یہ کافر کی بیٹی ہے، سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ بچی کو حضور نے انگلی سے پکڑا، اپنی پاک بیٹی سیدۃ النساء العالمین طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس لے کے آئے۔ بیٹی نے کھڑے ہو کے اپنے بابا جان کا استقبال کیا اور عرض کی میرے بچے آپ پہ قربان جائیں، یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ آپ نے فرمایا بن کے تو آئی قیدی تھی، لیکن اب قیدی نہیں ہے، محمد نے اسے تیری بہن بنا دیا ہے۔ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، اس کو رونے نہ دینا، اس کی جو فرمائش ہو وہ پوری کرنا۔ سرکار بچی کے ذمے ڈیوٹی لگا کے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے سارا کام چھوڑ دیا، اس کے لیے آٹا گوندا، روٹی بنائی، سالن بنایا، جو بھی استطاعت توفیق تھی، اور جناب اس کے سامنے رکھا۔ اس نے 2-4 لقمے لیے، رونے لگ گئی۔ دوسرے دن پھر کھانا رکھا، پھر اس نے 2-4 لقمے کھائے، پھر رونے لگ گئی۔ تیسرے دن حضرت فاطمہ نے کھانا رکھا، اس بچی نے انکار کر دیا، میں نے نہیں کھانا۔ آپ نے نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو وہ بچی کہنے لگی مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں، میری ماں یاد آ رہی ہے، مجھے اپنا گاؤں یاد آ رہا ہے۔ اس نے کھانا نہ کھایا۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا حسن جی اماں، بیٹا حسین جی ماں، جاؤ نانا جان کو بلا کے لاؤ، ابا جان کو بلا کے لاؤ، کوئی ضروری بات ہے۔ بچے گئے، نانا جان اپنی بیٹی کے گھر آئے، سیدہ نے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا۔ بیٹی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی میرے ابو جان آپ نے ذمہ کیا اسے کھانا کھلانا، میں نے اچھے سے اچھا کھانا اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے پہلے دن 2 لقمے کھائے، دوسرے دن کھائے، تیسرے دن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کی نگاہیں اٹھی، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھاتی؟ کہنے لگی محمد عربی تیرے غلام مجھے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، میں 8 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، میرا ایک بھائی عدن کا سردار عدی اس کا نام ہے، میں سخاوت کے بادشاہ حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ محمد عربی مجھے اپنا وطن یاد آ رہا ہے، اس لیے کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتی تھی۔ میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بولیں تو تب بھی راضی، نہ بولیں تب بھی راضی۔ آپ نے فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، سیر ہو کے کھانا کھا،
تیرے وطن واپسی کا انتظام میں نے محمد نے کر دیا ہے۔ تیرے وطن واپسی کا انتظام مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ سرکار صحابہ کرام میں آئے، اللہ کے پاک نبی کے لب کھلے، آپ نے فرمایا میرے غلاموں میری قصوہ اونٹنی تیار کی جائے۔ حضور کہیں جانا ہے؟ فرمایا نا کہیں نہیں جانا، آج اس بچی نے جانا ہے جس سے محمد نے اپنی بیٹی کہا ہے، اس بچی نے جانا ہے۔ اونٹنی تیار ہو گئی، صحابہ کرام کو حضور نے بلایا، 8 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، 8 دن کا سفر تھا، آپ نے بچی کو بحفاظت گھر چھوڑ کے آنا ہے اور کسی ذمہ دار بندے کے حوالے کر کے آنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا منظر، 8 صحابہ دائیں بائیں، اونٹنی درمیان میں، اوپر وہ نوجوان خوبصورت لڑکی۔ 8 دن کا سفر، دن بھی 7 رات بھی 7۔ اسے جب حاجت کی قضا ہو تو صحابہ کرام کو وہ بتائے، صحابہ کرام ذرا دور ہٹ جائیں، وہ بچی قضا حاجت کر کے فارغ ہو جائے۔ جب کھانا کھلانے کا وقت آئے صحابہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیں اور اپنی گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے ذرا سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہو پھر اسے سواری پہ سوار کریں۔ اسی طرح سفر ہوتا رہا، 8 دن کا سفر طے ہو گیا۔ جب وہ صحابہ کو دیکھے صحابہ نگاہیں جھکا لیں، وہ پرے دیکھے صحابہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے۔ میرے بھائیوں، اس ادب سے، اس شرم سے، اس حیا سے یہ بچی اپنے گاؤں کے قریب گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 4 یا 3 گھنٹے کا سفر باقی رہ گیا، وہ بچی ایک جگہ پہ اس نے سواری روک لی، حضور کے غلاموں کو بلایا، بلا کے کہا اوے نوجوانوں میں اکیلی تھی، تم 8 تھے، دن میں بھی میرے ساتھ، رات میں بھی میرے ساتھ، اور یمن میں میری جیسی حسین لڑکی کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو میرے حسن نے متاثر نہیں کیا؟ آپ جب بھی بات کرتے تھے نگاہیں جھکا کے کرتے تھے، آپ نے ایک بار بھی مجھے محسوس نہیں ہوا آپ میری طرف راغب ہوئے ہوں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں وجہ کیا ہے؟ میرا گاؤں آ گیا، خاندان میرا سامنے ہے، میں 2-3 گھنٹے کی مہمان رہ گئی ہوں، میرا سفر ختم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے توجہ چاہتا ہوں اور توجہ چاہ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نوجوان بولا، کہنے لگا بی بی ہم مانتے ہیں تو خوبصورت ہے لیکن ہم نے تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، تیرا سوال یہ ہے تو سن اس کا جواب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہماری نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ انبیاء تو ود جس دی شان ہے، سارے انبیاء تو ود کے جس دی شان ہے، جس دا قصیدہ پڑھدا قرآن زہرا دا بابا ساڈا نبی ہے، زہرا دا بابا، مل کے بولیں زہرا دا بابا ساڈا نبی ہے، زہرا دا بابا، زہرا دا بابا، جھوم کے ذرا پڑھیں زہرا دا بابا، مولا نے جس دیاں قسماں نے چاہیاں، عیسیٰ نبی نے دتیاں گوائیاں، زہرا دا بابا ساڈا، زہرا دا بابا، زہرا دا بابا، زہرا دا بابا ساڈا نبی ہے، زہرا دا بابا۔